دوسری ہستی جناب سیدہ کائنات، بولو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پیاری بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر۔ آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، بس مختصر بات صرف کروں گا، اہل بیت میں سے ہے نا، اللہ اکبر۔ صحابہ کا معمول ہوتا تھا، توجہ چاہوں گا، صحابہ کا معمول ہوتا تھا، اگر آپ بیٹھے ہوتے نا کہیں صحابہ اور حضور تشریف لے آتے تو صحابہ دو عمل کرتے تھے۔ کتنے؟ دو عمل کیا کرتے تھے۔ ایک تو حضور کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے، اور دوسری بات جب حضور سے گفتگو کا آغاز کرتے تھے تو کہا کرتے تھے آقا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر میری ماں بھی قربان، آپ پر میرا باپ بھی قربان۔ یہ صحابہ کا معمول تھا، ایک تعظیم میں کھڑے ہو جانا اور دوسرا گفتگو کرنے سے پہلے اپنے ماں باپ حضور پر فدا کرنا۔ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر ہمارے ماں باپ قربان۔ اس عمل صحابہ کا تھا جو حضور کے لیے کیا کرتے تھے۔ توجہ چاہوں گا، یہ حال صحابہ کا تھا جو حضور کے ادب میں تھا، اور قربان جاؤں جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جناب بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی تھی، صحابہ کا عمل تھا حضور کے لیے کھڑے ہوتے تھے، لیکن قربان جاؤں میرے مصطفیٰ کریم کا یہ عمل تھا کہ جب بی بی فاطمہ الزہرا تشریف لاتی تھی تو میرے آقا کریم علیہ السلام بی بی فاطمہ الزہرا کی تعظیم کے اندر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ حضور اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے، اور اتنا ہی نہیں، صحابہ گفتگو کا آغاز حضور سے کرتے تو کیا کہتے؟ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ۔ حضور جب اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سے گفتگو کا آغاز فرماتے تو آقا فرماتے فدا کی امی و ابی یا فاطمہ، اے فاطمہ تم پر میرے ماں باپ قربان، اے فاطمہ تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی تعظیم کر کے، اپنی بیٹی کی عزت کر کے آنے والے سارے زمانے کو بتا دیا کہ یہ بیٹیاں دھیوں پر سے نہیں ملتی ہیں، یہ بیٹیاں بازاروں کے اندر دکانوں پر جا کر نہیں ملتی ہیں۔ ان کا ادب کیا کرو، ان کے پیدا ہونے پر تمہارے ماتھوں پر جو شکن آ جاتا ہے یہ شکن مت لایا کرو۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے بیٹی کے وجود کو رحمت قرار دیا ہے۔ حضور علیہ السلام بیٹی کے وجود کے بارے میں فرماتے ہیں جس گھر کے اندر اولادوں میں سب سے پہلے بیٹی پیدا ہو رب ذوالجلال اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے ہاں 3 بیٹیاں ہوں، کتنی؟ فرمایا 3 بیٹیاں ہوں، انہیں اچھے طریقے سے پالے پوسے، پڑھائے لکھائے، تعظیم سکھائے، اور پھر ان کا نکاح کر کے دے دے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ صحابی پوچھتے ہیں حضور 3 نہ ہوں کسی کی 2 ہوں؟ ہیں جی صحابی کتنے سمجھدار ہیں؟ آپ کے ذہن میں بات آئی ہوگی یار 3 بیٹیاں اگر کسی کی 2 ہیں تو؟ صحابی پوچھتے ہیں آقا اگر کسی کی 3 بیٹیاں نہ ہوں تو؟ فرمایا اگر کسی کی 2 ہوں وہ ان کی بھی خدمت کرے، انہیں بھی پالے پوسے اور انہیں بھی ہر چیز لا کر دے، جائز ہر چیز ان کو نوازے، پڑھائے لکھائے، اور پھر عزت کے ساتھ نکاح کر کے دے دے، رب ذوالجلال اس سے بھی جنت عطا فرمائے گا۔ صحابی عرض کرتے ہیں آقا کسی کی 1 ہی ہو تو؟ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ صحابی اتنے سمجھدار ہوتے ہیں اور آپ کم کرواتے جا رہے ہیں کہ جس کی 3 ہو وہ بھی نوازا جائے، جس کی 2 ہو وہ بھی نوازا جائے۔
جائے، جس کی ایک ہو وہ بھی نوازا جائے۔ صحابی عرض کرتے ہیں آقا جس کی ایک بیٹی ہو کیا اسے جنت نہیں ملے گی اگر وہ اسے پال پوس کر پڑھا لکھا کر بہا دے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں مسکرا کر ہاں ہاں، اگر کسی کی ایک بیٹی ہو نا وہ اسے پال پوس کر اچھے انداز سے تانا دیے بغیر اسے پال پوس کر بڑا کر دے، اسے پڑھائے لکھائے، جو ضرورت کی تعلیم ہے وہ دے، اور پھر نکاح کر کے اسے دے دے، حضور فرماتے ہیں اس کے لیے بھی رب ذوالجلال نے جنت رکھی ہے۔ بات ختم نہیں ہوئی، بات ختم نہیں ہوئی۔ میرے نوجوانوں کے اندر ایسے بھی ہوں گے کہ بیٹیاں تو ہیں ہی ہیں، وہ بہنوں کی بھی خدمت کرتے ہیں۔ بولو سبحان اللہ، وہ بہنوں کی بھی خدمت کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری بہنوں کی بھی لی ہوئی ہے۔ جس طرح بیٹیوں پر خرچ کرتے ہیں، بیٹیوں کا خیال رکھتے ہیں، جس طرح بیٹیوں کو پڑھاتے لکھاتے ہیں، جس طرح بیٹیوں کی محبت دل میں لیے ہوتے ہیں، جس طرح بیٹیوں کی تعظیم کرتے ہیں، بیٹیوں کی تقریب کرتے ہیں، وہ ایسے نوجوان بھی یہاں بیٹھے ہوں گے، مجھے سننے والے جو بھی ہوں گے وہ یقینی طور پر بہنوں کے ساتھ بھی معاملہ رکھتے ہوں گے، بہنوں کی بھی تعظیم کرتے ہوں گے، بہنوں کو بھی کھلاتے پلاتے ہوں گے، ان کی بھی عزت کرتے ہوں گے، انہیں بھی پڑھاتے لکھاتے ہوں گے، اور انہیں بھی نکاح کر کے اچھے انداز سے بہا کے دیتے ہوں گے۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اور یہی معاملہ حضور فرماتے ہیں اگر کوئی اپنی بہنوں کے ساتھ کرے، بہنیں تین ہو، دو ہو، ایک ہو، اگر کوئی اپنی بہنوں کے ساتھ یہ معاملہ کرے رب ذوالجلال اسے بھی جنت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے بھی جنت عطا فرماتا ہے۔ خدا کی قسم یہ بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اثر ہے، یہ ان کا صدقہ ہے کہ آج مسلمانوں کو ان کی بیٹ مسلمان کو مسلمان غیر مسلم انہیں بھی تعلیم دے دی گئی ہے کہ بیٹیوں پر نالا نہیں ہونا چاہیے۔ خدا کی قسم یہ ہماری بہن بیٹیاں ہیں جو اسلام کو کچھ نہیں سمجھتی ہیں، یہ ہماری بہن بیٹیاں ہیں جن کے دلوں کے اندر اسلام کی کوئی تعظیم نہیں ہے، اسلام کی تعلیمات کو بس کچھ ڈال دیتی ہیں۔ یہ ہماری بہن بیٹیاں ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ رب ذوالجلال نے جو عزت ہمیں عطا فرمائی، اس کے محبوب تشریف لائے تو رب ذوالجلال نے ہمیں گندی نالی کے کیڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے محبوب کو بھیج کر اپنے محبوب کو ہمیں عزت عطا فرمائی ہے۔ لوگ تو پہلے انہیں قربان کر دیا کرتے تھے، ذبح کر دیا کرتے تھے۔ خدا کی قسم مصطفیٰ کریم دنیا میں تشریف لائے، حضور علیہ السلام نے آ کر اس عورت کو عزت عطا فرمائی ہے، عزت کا مقام عطا فرمایا ہے۔ گناہ کرنے سے پہلے، اسلام کو پسے پردہ ڈالنے سے پہلے، میرا جسم میری مرضی کہنے سے پہلے ارے اتنا تو سوچ لیا کرو تمہیں جو عزت عطا فرمائی ہے وہ اسلام کی بدولت ملی ہے۔ رب ذوالجلال نے تمہیں جو عزت عطا کی ہے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ ہے، حضور کی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا کا صدقہ ہے۔ خدا کی قسم اتنے تو احسان فراموش نہ بنو، اتنے تو احسان فراموش نہ بنو، اسلام کے راستے پر آؤ، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرو، با حیا بنو، بے غیرت نہ بنو، با شرم بنو، اپنے چہروں پر کپڑے ڈال کر رکھو، حیا کی چادر لے کر رکھو، اس احسان کو یاد کرو جو احسان اللہ نے اس کے محبوب نے بی بی فاطمہ الزہرا کا صدقہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ میں اپنی بہنوں سے یہی کہوں گا کہ حیا کو لازم پکڑ لو، حیا کو لازم پکڑ لو، حیا کو لازم پکڑ لو۔ جو عورت پردے کے اندر ہوتی ہے، قدرتی بات ہے مرد کی نگاہ اس کی طرف نہیں ہوتی، جو پردے میں ہوتی ہے، اور پردے کا مطلب بھی سمجھ لیجیے، آج کل ہمارے ہاں جو پردہ ہے، برقع پہنتی ہے تو ایسا چپکا ہوا، ایسا جسم سے لگا ہوا کہ یہ نہیں پتہ لگتا سلوا کر پہنا ہے یا پہن کر سلوایا ہے، محسوس ہی نہیں ہوتا، جسم کے ہر اعضاء نظر آتے ہیں۔ تو یار یہ پردہ اسلام نے تمہیں برقع اس لیے نہیں دیا تھا کہ تمہارے جسم چل کے تمہارے جسم کے اعضاء نظر آئے، اس لیے تو یہ پردہ نہ دیا تھا برقع تمہیں۔ لباس ایسا پہنتی ہے
کہ پتہ نہیں چلتا سلوا کر پہنا ہے یا پہن کر سلوایا. آج تو ہمارے مردوں کا بھی یہی حال ہے. اتنا چست لباس مرد پہنتے ہیں, آگے سے پیٹ نکلا ہوا نظر آتا ہے پیچھے سے, اور خوش ہوتے ہیں کہ آج کا اسٹائل ہے. وہ بھائی اسٹائل کے لحاظ سے کپڑے پہنا کرو, آپس میں باتیں کرتے ہیں لوگ. یعنی مرد بھی بے حیائی اور بے غیرتی پر اتر آئے. ہاف شارٹس پہنتے ہیں مرد بھی, کٹا ہوا لباس, پینٹ لیں گے اچھی سلامت صحیح, اس کو نیچے سے کاٹ دیں گے. کچھ دن تک تو میں لوگوں سے پوچھتا رہا ہوں کہ یار تم نے پھٹے ہوئے کپڑے کیوں پہنے ہیں, پھر وہ مجھے دیکھ کر ہنستے ہیں. اور حضرت آپ کو نہیں پتا. میں نے کہا مجھے تو یہی پتا ہے کہ پھٹے ہوئے پینٹ پھٹ گئی ہماری. جاؤ. کچھ لوگ تو بالکل پھاڑ لیتے ہیں, کچھ لوگ یہاں سے جواب اور ٹکڑا نکال دیتے ہیں, اس حصے سے کپڑا نکال دیتے ہیں. میں بولتا ہوں بھائی جاؤ بدل کراؤ, پھٹ گئی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی پھٹی نہیں ہے جی. پھر کیا ہوا ہے؟ کہا کہ تو ہم نے خود پھاڑی ہے. میں نے کہا گھو کے اندر گرنا رسم بن جائے تو پھر سارے گھو کے اندر گرو گے. یہ تو ہمارا یہ حال ہو گیا. مردوں والے کام عورتوں نے شروع کر دیے اور عورتوں والے کام مردوں نے شروع کر دیے. بھلا کیا؟ مرد کو حکم ہے ٹخنوں سے اوپر پائنچے رکھو, عورت کو حکم ہے ٹخنے بھی چھپاؤ. اتنی لمبی شلوار عورت کی ہو کہ ٹخنے بھی چھپے. آج جا کر دیکھا مردوں کا حال کیا ہے, پائنچے ٹخنوں سے نیچے, اور عورتوں کا حال کیا ہے, ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ گھٹنے بھی ننگی کریں. بلکہ آج موجود ہے یہ چیز, پینٹیں عورتوں میں پہنی ہوتی ہیں, جنس کی پینٹ, اس کو بھی یہاں سے پھاڑا ہوتا ہے. خدا کی قسم, تو بے حیائی کی کوئی جگہ حد ہوتی ہے. میں تو کہتا ہوں بے حیائی کی تو کیا حد ہوتی ہے. یہ جملہ کیسا بول رہا ہے کہ بے حیائی کی حد ہے؟ بے حیائی تو ہے ہی نہیں, اس کی حد کیا بات کریں. شرم آنی چاہیے حضور کی امت میں ہو کر. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بی بی فاطمہ الزہرا کی سیرت تمہیں عطا کی ہے, اما عائشہ کی سیرت تمہیں عطا کی ہے. حیا نہیں آتی, غیرت نہیں آتی. ایسا لباس پہن کر مردوں کے اندر جو ہے وہ چلتی ہے. بازار کے اندر جانا منع نہیں ہے, کم سے کم اپنا لباس تو درست بنا کر بھیجو. ان عورتوں کو گھر سے صحیح اور درست لباس نکال کر تو بھیجو. بلکہ ان کو خود سوچنا چاہیے میں کون ہوں. میں اسلام کی بیٹی, میں اسلام کی بیٹی, میرا لباس اسلامی ہونا چاہیے. اپنے آپ کو حیا کی چادر میں لپیٹ تو آپ کو کہنے کو ملے گی یہ بہنیں میری, دل کا پردہ ہونا چاہیے. تو پھر یہ تھوڑے سے جو پہنے ہوئے یہ بھی کو پہنے ہوئے. اگر عقیدہ یہ بتا ہے کہ دل کا پردہ ہونا چاہیے تو پھر یہ تھوڑے سے پہنے ہوتے ہیں, پھر یہ بھی پہننا چھوڑ دو اور کہہ دو جناب دل کا پردہ ہونا چاہیے. پھر تو سمجھ آتی ہے یار مکمل دل کا پردہ کرو نا, پھر کپڑے ہی چھوڑ دو, سمجھ ہی آتی ہے پھر. تو دوستو یہ مغرب کی طرف سے ہمیں یہ جملہ ملا ہے, یورپ کی طرف سے ہمیں یہ جملہ ملا ہے کہ دل کے اندر حیا ہونی چاہیے. کہ اسلام کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ دل کا پردہ ہونا چاہیے؟ کیا قرآن کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ دل کا پردہ ہونا چاہیے؟ کبھی بھی فاطمہ الزہرا کو نہیں پتا تھا دل کا پردہ ہونا چاہیے؟ کیا مولا علی نہیں جانتے تھے کہ دل کا پردہ ہونا چاہیے؟ کیا حسین کریمین نہیں جانتے تھے کہ دل کا پردہ ہونا چاہیے؟ کیا اللہ کے نبی نہیں جانتے تھے کہ دل کا پردہ ہونا چاہیے؟ کیا رب کا قرآن جو نازل ہوا اللہ نہیں جانتا تھا کہ دل کا پردہ ہونا چاہیے؟ یہ سوچ ہمارے ہاں مغرب سے نکل کر آ گئی ہے. بی بی فاطمہ الزہرا تو وہ ہے جو اپنے وصال کے دن حسن و حسین کو تیار کرتی ہے, انہیں اچھا لباس پہناتی ہے, گھر کے کپڑے بھی دھو لیتی ہے. وہ لباس, وہ کفن جو ان کو دیا جانا تھا, آپ کو پتا ہے سفید لباس نہیں تھا, سفید کفن نہیں تھا. اس زمانے میں عورتوں کو رنگین کفن پہنایا جاتا تھا. رنگین کفن کیوں؟ سفید کفن پر, کپڑے پر اگر پانی لگ جائے تو جسم چھلکتا ہے, اور اگر رنگین کپڑے پر پانی لگ جائے تو جسم چھلکتا نہیں ہے, جسم کی رنگت محسوس نہیں ہوتی. عورتوں کو لباس کفن کے طور پر جو دیا جاتا تھا, کفن وہ رنگین ہوتا
الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا کفن پہلے سے الگ کیا جو رنگین تھا، اور پھر آپ نے جناب علی سے وصیت کی تھی، اے علی اگر میرا انتقال ہو جائے تو مجھے دوپہر کے وقت جنازہ مت پڑھانا، مجھے مت دفنانا۔ کہا جب رات کا اندھیرا ہو جائے تو اس وقت مجھے دفنانا، تاکہ میرے وجود پر کسی کی نگاہ نہ پڑ جائے، میرے وجود پر کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے۔ پردے کا حال بھی فاطمہ الزہرا کا یہ تھا۔ اگر میں اور آپ اتنا نہیں کر سکتے تو کم سے کم آنکھ میں اتنی حیا اور شرم تو ڈال سکتے ہیں کہ ہم کھلا لباس استعمال کر رہے ہیں، حیا کی اتنی چادر تو ہم اوڑھ سکتے ہیں۔ اور کل قیامت کا دن ہوگا، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہوگی، جب پل صراط پر سے گزرنے کی باری آئے گی۔ میں حیا کی بات سمجھا رہا ہوں، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو حیا سکھاؤ۔ جب پل صراط پر سے گزرنے کی باری آئے گی، رب ذوالجلال حکم دے گا تمام لوگوں کو کہ اپنی آنکھوں کو نکسو رؤوسکم، اپنے سروں کو جھکا دو۔ جب ساری قوم، ساری امتیں اپنے سروں کو جھکا لیں گی، قربان جاؤ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت جنت کے اندر پل صراط سے گزر کر داخل ہوگی، تو وہاں میدان محشر میں کسی کو مجال نہیں ہوگی کہ سر اٹھا کر بی بی فاطمہ الزہرا کی طرف دیکھ